یہ پروسیڈنگ کا آ جاتا ہے 10واں دن 23 اگست. ٹھیک ہے. اس میں 22 اگست کو ہی بتا دیا گیا تھا کہ مارننگ کے اندر کچھ اور سیشنز ہیں، اس لیے مارننگ سیشن نہیں ہو پائے گا اور دوپہر کے بعد کارروائی شروع ہوگی. تو یہ قسم کا ہاف ڈے تھا. تھا تو یہ ہاف ڈے، لیکن جو اس میں ٹاپکس ڈسکس ہوئے نا وہ چھوٹے تھے لیکن بہت ہی اہم ٹاپکس تھے. ٹھیک ہے. ایک ٹاپک تو یہ ہوا کہ جسٹس منیر نے بعد میں ایک آرٹیکل لکھا. اچھا. وہ آرٹیکل میں یہ کہتا ہے کہ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، ایک ناخوشگوار واقعہ اس طرح سے ہوا کہ جب باؤنڈری کمیشن بنا تھا، چودھری ظفر اللہ اس کی پاکستان کی طرف سے نمائندہ تھا، تو تب احمدیوں نے ایک الگ سے درخواست کیوں انگریز کو دی تھی گرداسپور کے حوالے سے. ٹھیک ہے. اور اس کے نتیجے میں اور مردم شماری کے اندر انہوں نے جو اعداد و شمار پیش کیے تھے، اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ گرداسپور جو ہے وہ انڈیا کے پاس چلا گیا. اب گرداسپور گیا تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کے ساتھ سارا کشمیر بھی گیا، اور وہ کشمیر کا مسئلہ اس لیے آج تک حل نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے. اور وہیں سے دریا سارے نکلتے ہیں اور اس کے اوپر انڈیا کا قبضہ ہے. تو جب یہ بات ہوئی تو اس کے اوپر مرزا ناصر نے جواب دیا. مرزا ناصر نے کہا کہ یہ بات انہوں نے اتنے سالوں کے بعد کیوں کی. اچھا. اس وقت کیوں نہیں کی، یعنی 50 کے شروع میں کیوں نہیں کی. صحیح. تو اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ اتنے عرصے بعد کیوں کی ہے. تو وہ ایک ہی بات دہراتا رہا کہ یہ بات 17 سال بعد کیوں کی ہے، یہ اتنے سالوں کے بعد کیوں کی ہے، اتنے سالوں کے بعد کیوں کی ہے، اور اس بات کا کوئی اور جواب نہیں دیا. یہاں پہ چودھری ظفر اللہ کا ایک اور حوالہ پیش کیا گیا کہ چودھری ظفر اللہ ریڈ کراس کو کہہ رہا ہے. ریڈ کراس کو چودھری ظفر اللہ پاکستان کا ایک گورنمنٹ آفیشل ہے، پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ تھا، ایک گورنمنٹ آفیشل ہے، اور ریڈ کراس کو یہ شکایت لگا رہا ہے کہ پاکستان میں احمدیوں پر ظلم ہوتا ہے، یعنی اپنے ملک کے خلاف. اپنے ہی ملک کے خلاف. تو مرزا ناصر کہتا ہے ہاں میں نے کچھ افسروں سے یہ بات سنی تھی، شاید ایسی بات ہوئی ہو. اچھا. ہاں شاید ہوئی ہو. تو اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کیا چودھری ظفر اللہ نے کبھی انڈیا کے مسلمانوں کے حق میں بات کی، جو اس کا اصل کام تھا. انڈیا میں مسلمانوں پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. اس کے اوپر تو کبھی بات نہیں کی. تو اس طرح اس ٹاپک کے اوپر مزید کچھ بات ہوئی، کچھ ریاست سے متعلق بات ہوئی. یہاں پر کچھ وضاحتیں جو ہیں مرزا ناصر نے پیش کی. ایک کشمیر کمیٹی کی وضاحت پیش کی، اس کی تفصیل بتائی. فرقان بٹالین کی بتائی، ان کی ایک بٹالین ایک الگ سے ہے. ٹھیک ہے. اس نے بتایا کہ جی فرقان بٹالین میں لوگوں کو بھرتی کیا گیا، ان کو اسلحہ دیا گیا، ان کی تربیت کی گئی. اور بعد میں کیا ہوا، اس نے کہا جی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعد میں کیا ہوا کہ جب ربوہ بنا تو وہ ربوہ کے اندر وہ لوگ گم ہو گئے اسلحے سمیت. تو اب ہم چلتے ہیں آخری دن کی طرف. یہ ہے 11واں دن. ٹھیک ہے. اور یہ جو ربوہ گروپ ہے اس کے ساتھ یہ جرہ کا آخری دن تھا. ٹھیک ہے. 24 اگست ڈیٹ ہے. 3 سے 4 ٹاپکس کے اوپر میجرلی بات ہوئی. سارا دن اس سارا دن پروسیڈنگ ہوئی نا اس کی بھی. ٹھیک ہے. اور اس میں پھر اینڈ پہ کنکلوڈ کر کے ان کو گڈ بائی کہہ دیا گیا. جو میجر ٹاپکس ہیں وہ میں بیان کر دیتا ہوں. ایک ہے مرزا قادیانی کی پیشین گوئیاں، ٹھیک، جو پوری نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اس کے اوپر بات ہوئی. دوسرا مرزا قادیانی کی موت کے اوپر بات ہوئی، کہ اس کی موت کس طرح سے آئی. کچھ پرانے حوالہ جات رہتے تھے. صحیح. ٹھیک ہے. ان کو دوبارہ ویریفائی کیا گیا، ان کو ریکارڈ کو دیکھا گیا، اس میں اس کے اوپر کچھ اپڈیٹس دی گئیں. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مرزا کی پیشین گوئی کے اوپر. یہاں پر اٹارنی جنرل صاحب نے ایک پیشین گوئی جو کہ پوری نہیں ہوئی، عبداللہ آتھم کی. ٹھیک ہے. عبداللہ آتھم جس کے ساتھ مرزا قادیانی کا پہلے مناظرہ ہوا تھا. صحیح. پھر مرزا قادیانی نے اس کو چیلنج دینا شروع کر دیے تھے. اور چیلنج کیا تھا کہ جو آتھم ہے یہ 15 ماہ میں حاویہ میں گرایا جائے گا. ٹھیک ہے. ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے اٹارنی جنرل صاحب کہ اتنے میں مرزا ناصر نے اس کو اچک لیا. مرزا ناصر کی نا ایک اور عادت تھی. وہ بات کو ٹوکتا بہت تھا. عبداللہ آتھم والا معاملہ تھا نا، اس کو کہا جاتا ہے انذاری کیفیت. اچھا. انذاری کیفیت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی کے بارے میں کوئی پیشن گوئی کی گئی کہ اس آدمی نے یہ نہ کیا تو اس کے اوپر عذاب آئے گا، اور اگر وہ آدمی رجوع کر لے یا وہ توبہ کر لے
تو وہ جو عذاب ہوتا ہے وہ ٹل جاتا ہے. اچھا. یہاں پہ یونس علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ مرزا ناصر نے پیش کر دیا. ٹھیک. اٹارنی جنرل صاحب نے سادہ سی بات کی, انہوں نے کہا یہ باتیں تو آپ کی ٹھیک ہوں گی, لیکن کیسے پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ آتم نے جو ہے وہ رجوع کر لیا تھا؟ تو مرزا ناصر نے کہا اس نے رجوع کیا تھا. کیوں؟ کیونکہ مرزا قادیانی بار بار کہتا تھا کہ اگر تو نے رجوع نہیں کیا تو پھر بول. تو عبداللہ آتم نے کہیں بھی نہیں کہا کہ میں نے رجوع کر لیا, میں نے رجوع نہیں کیا, بلکہ وہ 15 ماہ آرام سے انتظار کرتا رہا. 15 ماہ کے بعد اس نے جو ہے جشن منایا پورے شہر کے اندر. اچھا. ٹھیک ہے, اور کہا کہ میری فتح ہو گئی ہے. تو اس نے کہا نہیں, اصل میں مرزا ناصر نے کہا نہیں, اصل میں اس نے دل کے اندر رجوع کر لیا تھا. اچھا. لیکن اس نے اس کیفیت کو بیان نہیں کیا. بعد میں کسی کے غلط گائیڈ کرنے کے اوپر عبداللہ آتم جو ہے وہ دوبارہ سے وہ کرنا شروع ہو گیا. اٹارنی جنرل صاحب نے کہا دیکھیں, نہ تو اپنی کسی حرکت سے باز آیا, وہ اسلام کے بارے میں برا بھلا کہتا تھا, وہ مرزا قادیانی کے بارے میں بھی برا بھلا کہتا تھا. اس نے یہ دونوں اپنی ساری کی ساری ایکٹیویٹیز بھی جاری رکھی. 15 ماہ وہ ٹھیک بھی رہا, نہ وہ ذلیل ہوا, نہ وہ حاویہ میں گرا, نہ اس کی موت آئی, نہ کوئی ایسا معاملہ ہوا. اور پھر اس نے اس کو سیلیبریٹ بھی کیا, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ رجوع کر لیا تھا. مرزا ناصر کا جواب, اس نے دل میں رجوع کر لیا تھا. اچھا. بس. صحیح. اسی طرح محمدی بیگم کا واقعہ, اب محمدی بیگم والا واقعہ ابھی شروع ہوا ہی ہے, تو اس کے اوپر مرزا ناصر نے جو ہے اس کے اوپر بھی بات کرنا شروع کر دی کہ دیکھیں محمدی بیگم والی پیشین گوئی پوری ہو گئی. اچھا. پیشین گوئی کیسے پوری ہوگی کہ محمدی بیگم کے خاندان میں سے کچھ لوگوں نے احمدیت قبول کر لی تھی. اچھا. تو یہاں پر اٹارنی جنرل صاحب نے ایک بڑا زبردست کام کیا. ان کا مرزا صاحب یہ باتیں تو ٹھیک ہیں, لیکن میں کچھ فیکٹ فائنڈنگ کے لیے آپ سے کچھ ویریفیکیشنز چاہوں گا. ٹھیک ہے. انہوں نے الف سے لے کر یہ تک محمدی بیگم کا سارا واقعہ بیان کر دیا. ٹھیک ہے. کہ کس طرح سے محمدی بیگم کا والد جو تھا اس کا کچھ جائیداد کا معاملہ تھا, وہ سارا انہوں نے بیان کیا جائیداد کا کیا معاملہ تھا. اور وہ مرزا قادیانی کے پاس آتا ہے, اور مرزا قادیانی کے پاس آ کے کہتا ہے کہ تم دستخط کر دو. تو مرزا قادیانی نے کہا کہ میں پہلے استخارہ کروں گا. ٹھیک ہے. اور 3-4 دنوں کے بعد کہا کہ استخارے میں یہ آیا ہے کہ تم اپنی بیٹی کا جو ہے وہ میرے سے رشتہ کر دو, کیونکہ اس کا نکاح جو ہے جنت میں میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہوا ہے. اچھا. اب انہوں نے نا سارا بیان کیا تاکہ جتنے پارلیمنٹیرینز تھے سب کے سامنے آ جائے. ایک چیز اس کی ہسٹری وہ ساری اٹارنی جنرل صاحب نے بیان, نہ صرف بیان کی بلکہ پوچھا ایسے ہی ہے. اچھا. ناصر سے ایسے ہی ہے, ساتھ میں ویریفائی کیا کہ ہاں ایسے ہی ہے. اور اس بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے فیکٹس میں نے آپ کو بتائے. صحیح. ٹھیک ہے. آپ محمدی بیگم کی وضاحت پیش کرنے لگے, آپ کے پاس تو فیکٹس ہی نہیں ہیں, آپ کے پاس تو پوری معلومات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کس طرح سے کہہ رہے ہیں, اور اس میں کہاں سے آپ کی فتح ہوئی اور کس طرح پیشن گوئی پوری ہوئی. ٹھیک ہے. کہ مرزا قادیانی نے یہاں تک کہا تھا کہ پہلے فلاں بندہ مرے گا, پھر وہ مرے گا, پھر وہ مرے گا. وہ ترتیب بھی نہیں اس طرح سے ہوئی, وہ بندے بھی نہیں مرے. اب پیشن گوئیوں کے چکر کے اندر ہی تیسری بات آتی ہے, وہ ہے مرزا قادیانی کی موت. اچھا. کہ مرزا قادیانی کو چین سکون تو تھا نہیں, وہ کبھی کسی کو چیلنج کرتا تھا, کبھی کسی کو چیلنج کرتا تھا. اسی طرح اس نے ثناء اللہ امرتسری صاحب کو بھی چیلنج کر دیا کہ جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے گا. ٹھیک ہے. کیسے مرے گا, اس پہ کوئی تفصیل؟ ہاں, اس پہ تفصیل ہے نا, کہ یا طاعون سے مرے گا یا ہیضے سے مرے گا. ٹھیک ہے. اور مرزا قادیانی طاعون سے مرا یا ہیضے سے؟ اور مرزا قادیانی ہیضے سے مرا, یہ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا. لیکن مرزا ناصر نے حوالے دینا شروع کر دیے کہ نہیں وہ ڈائسینٹری تھی, وہ پیچش تھا, اور وہ ایک اور بیماری تھی, یہ ہیضہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. اٹارنی جنرل صاحب نے کہا ٹھیک ہے ہیضہ نہیں تھا, پہلے کون مرا؟ اصل بات تو یہ ہے نا, ثناء اللہ امرتسری صاحب 40 سال زندہ رہے, اس کے بعد اس نے کہا کہ جو جھوٹا ہوگا وہ سچے کی زندگی میں مر جائے گا. تو جھوٹا کون ہوا پھر؟ بالکل. ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر مرزا ناصر نے کہا کہ یہ پیشن گوئی بھی پوری ہو گئی. اچھا. پھر بھی پوری ہو گئی. اچھا. اب سارے حیران تھے کہ اب کیسے پوری ہوگی. وہ تو وہ ایسے پوری ہو گئی کہ جتنے سال بھی مولوی ثناء اللہ زندہ رہا وہ احمدیت کے خلاف کام کرنے کی کوشش کرتا رہا. اور دیکھیں احمدیت کتنی پھل پھول رہی ہے. اچھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیشن گوئی پوری ہو گئی. مرزا قادیانی پھر بھی سچا ہے.
ٹھیک ہے نا. تو وہ ڈٹائی جو ہے, ڈٹائی کے اندر یہ ٹاپ کے اوپر ہے. اس کے اوپر کافی لمبی اس کے اوپر بحث ہوتی ہے. پھر بہت سارے دوسرے حوالے جو کہ پچھلے دنوں کے تھے اس کے کراس ریفرنسز چیک کیے گئے, ٹھیک ہے, اور اینڈ کے اوپر یہ ڈے کلوز کر کے اس وفد کو گڈ بائی کہہ دیا گیا. ٹھیک. اس کے بعد ایک دن کا وقفہ آتا ہے اور پھر جو لاہوری گروپ ہے اس کے اوپر 2 دن کی چرا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا تھا کہ دوسرے گروپ کو بلایا جائے. وہ دوسرا گروپ ہاں اور لاہوری گروپ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں شہزاد صاحب کہ یہ جو لاہوری گروپ ہے اس کا اور قادیانیوں کا ڈفرینس کیا ہے؟ یعنی یہ 2 الگ الگ گروہ کیوں بنے؟ ویسے تو قادیانیوں کے بہت سارے فرقے ہیں, لیکن بڑے یہ 2 فرقے ہیں. اچھا. فرقے اور بہت سارے ہیں, چھوٹے 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 بہت سارے فرقے بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن بڑے یہ 2 فرقے ہیں. ایک روا والے کہلاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور دوسرے لاہوری گروپ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے پوچھا کہ ان کا ڈیفرنس کیا ہے, تو ان کا ڈیفرنس پیدا ہوا 1914 کے اندر. 1908 میں مرزا قادیانی مر گیا تھا, اس کی وفات ہو گئی تھی. اس کے بعد ان کے ہاں نام نہاد خلافت شروع ہوتی ہے. پہلا خلیفہ بنا حکیم نور الدین. حکیم نور الدین مرتا ہے 1914 میں. ٹھیک ہے. یہاں پر خلافت کا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے ان کی جماعت کے اندر. اب سب سے جو کلوز آدمی تھا وہ تھا محمد علی لاہوری. مرزا قادیانی جو کلوز تھا. سب کو آئیڈیا تھا, سب کو پتا تھا کہ حکیم نور الدین کے بعد یہی خلیفہ بنے گا. ٹھیک ہے. لیکن وہاں پر مرزا قادیانی کا اپنا بیٹا مرزا بشیر الدین محمود وہ بھی جوان ہو رہا تھا, اور بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا مرزا قادیانی کی بیوی نصرت جہاں بیگم کا. اس کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ خلیفہ بنے. وہاں پر خلافت کا جھگڑا ہوا اور انہوں نے پھر نامزد کر دیا مرزا بشیر الدین محمود کو. اچھا, محمد علی لاہوری بشیر الدین محمود کو اپنا خلیفہ مان بھی لیتا. ٹھیک ہے. 2 مسئلے تھے. ایک تو بہت ینگ ایج کا تھا بشیر الدین محمود جب اس کو خلیفہ بنا دیا گیا. دوسرا اس کی جو بدعمالیاں تھیں, اس کی بری صحبت تھی, اس کی بری شہرت تھی. اچھا. وہ پورے قادیان میں مشہور تھی, وہ بہت زیادہ مشہور تھی. اور یہ تو پرانے وہاں کے یعنی مرزا قادیانی کے ساتھ پرانا اٹیچ تھا محمد علی لاہوری, تو اس کو تو یہ ساری چیزیں پتہ تھی. اس کے تو ایک قسم کا بھتیجے کے طور پر لگا نا, تو یہ اس نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا. اس نے نا اپنا ایک چھوٹا سا گروپ لے کے علیحدہ ہو گیا. تو جب یہ گروپ لے کر علیحدہ ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ ہمارا صرف یہ سیاسی اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے خلافت کے مسئلے کے اوپر آپس میں اختلاف کیا ہے, ہمارا کوئی مذہبی اختلاف ہی ہونا چاہیے. تو بعد میں انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑا کہ ہم مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے, صرف مجدد مانتے ہیں. صحیح. حالانکہ اندر کھاتے یہ نبی مانتے ہیں. بالکل. میں کٹ شارٹ یہ 2 دنوں کی کارروائی آپ کے سامنے سے یہ بتا دوں کہ اس وقت کا جو ان کا ہیڈ تھا صدر الدین, جماعت کا ہیڈ تھا صدر الدین لاہوری گروپ کا, وہ آیا. ٹھیک ہے. اس سے پوچھا گیا اسی طرح سے جب مرزا ناصر سے پوچھا گیا تھا, اس سے حلف لیا گیا اسی طرح جیسے مرزا ناصر سے حلف لیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اس کی ہسٹری وغیرہ پوچھی گئی. اس کے بعد مین بات اسی بات پر ہوئی کہ آپ مرزا قادیانی کو کیا مانتے ہیں. صحیح. تو بنوایا گیا کہ وہ بھی مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں. پھر مرزا قادیانی کی بہت ساری کفریات کے اوپر بات ہوئی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جس کے اوپر کچھ کی اس نے وضاحت کرنے کی کوشش کی, کچھ کی وہ وضاحت کر سکا, کچھ کی وضاحت نہیں کر سکا. لیکن 2 دنوں کے اندر یہ معاملہ سارا جو ہے یہ کنکلوڈ ہو جاتا ہے. تو اس ساری طویل کارروائی کے بعد جو آئین میں تبدیلی کی گئی وہ کیا تھی؟ 2 بڑے آرٹیکلز ہیں, ان کے اندر چینجز لائی گئی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایک ہے آرٹیکل 106. ٹھیک ہے. دوسرا آرٹیکل 260. ٹھیک ہے. آرٹیکل 260 جو ہے وہ تعریفیں بتاتا ہے کہ اس چیز کی یہ ڈیفینیشن ہے, اس کی ڈیفینیشن, اس میں غیر مسلم کی ڈیفینیشن ایڈ کر دی گئی, اور جو ڈیفینیشن ایڈ کی گئی اس میں ختم نبوت کی شرط لگا دی گئی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر اس طرح کوئی اور گروہ بھی آتا ہے کل کو, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جو ختم نبوت کا منکر ہوگا تو آئین کی روح سے وہ کافر قرار دیا جائے گا. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو کارروائی ہے شہزاد صاحب, اس کو 38 سال تقریباً خفیہ رکھا گیا, تو اس خفیہ رکھنے کی وجہ کیا تھی؟ خفیہ رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ اگر یہ توہینات ساری کی ساری عوام کے سامنے آ جائے تو ملک میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو جائے گی. بالکل. ٹھیک ہے. کئی لوگ جو حوالہ جات پیش کیے گئے ہیں
کوئی ایک مسلمان جو ذرا سا بھی ایمان کی رمق دل میں رکھتا ہے وہ تو اس کو برداشت نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے، وہ غیرت کے نام کے اوپر پھر ان لوگوں نے جو ہے وہ نقصان پہنچانا شروع کر دینا تھا. اب علماء جو ہیں وہ ختم نبوت کے وہ کوشش کر رہے تھے کہ یہ پبلک ہو، ان کی طرف سے کوشش نہیں ہوئی. ہاں، قادیانیوں کی طرف سے درخواست جانی چاہیے تھی نا. قادیانیوں کی طرف سے درخواست جانی چاہیے تھی. تو مطالبہ ختم نبوت کے علماء کی طرف سے تھا کہ اس کو پبلک کیا جائے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ قادیانیت کی شکست ہوئی ہے پارلیمنٹ کے اندر. الحمدللہ. ناظرین، ہم نے دیکھا کہ کیسے قادیانیوں کو پارلیمنٹ میں شکست فاش ہوئی اور وہ کسی بھی سوال کا جواب نہ دے سکے. ہم قادیانیوں کو بھی دعوت فکر دیتے ہیں کہ وہ بھی اس کارروائی کو نیوٹرل ہو کے پڑھیں. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو راہ حق ضرور عطا کریں گے.